پوری دنیا کے مولوی، خاص کر ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش کے جہاں جہاں اردو چلتی ہے، وہاں کے مولوی اس وقت تک فتویٰ نہیں لکھ پاتے جب تک اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرتے۔ کس کی اعلیٰ حضرت نے زمین چھینی ہے؟ کس کے اعلیٰ حضرت نے بیل چھینے؟ کس کے اعلیٰ حضرت نے گھر میں ڈاکہ ڈالا؟ شرم آنی چاہیے ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ایک تو ہمارے سامنے بالکل راستہ صاف دکھا دیا، یار ایسے محسن کا زندگی بھر تمہیں احسان نہیں بھولنا چاہیے۔ ایسے محسن کو اس کی نسلوں کو یاد کرنا چاہیے۔ تم بریلی میں رہتے ہو اس لیے نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا۔ مبارکباد ہے کمیٹی والوں کو، نوجوانوں کو، یہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور الشاہ احسن میاں کے پکے سچے سپاہی اور اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں۔ نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا بھی نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا پیارے بولو؟ دیکھنا۔ احب الی من عبادت سنۃ، نبی فرماتے ہیں مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ اور جو نبی کو پسند وہ اللہ کو پسند، جس سے نبی راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے یہ دونوں راضی اس کی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ اچھا عبادت، نماز بھی ہے، الصلاۃ اہم العبادات۔ ہماری آپ کی طرح عبادت نہیں، ہمارے ذرا سا مچھر کاٹ لے نماز پڑھ رہے ہیں تو کود کے مار بیٹھتے۔ ہماری آپ کی طرح نماز نہیں، اگر اے سی نہیں چل رہی ہے تو بار بار توجہ اور دھیان ادھر ہی تو ہے۔ ہماری آپ کی طرح عبادت نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اپنی مسجد میں اور ٹہل رہے ہیں کہیں بازار میں۔ نبی فرماتے ہیں احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها، کیسی ایک سال کی عبادت جو دن میں روزے رکھتا ہو اور پوری رات نوافل پڑھنے میں گزارتا ہو، ایسی ایک رات سے مجھے زیادہ پسند ہے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا۔ اجازت ہو تو ایک حدیث اور پڑھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، قال رسول اللہ ہم علماء امتی۔ یہ وقت ایسا تھا نبی تو بیان کر رہے تھے اور صحابہ سن رہے تھے۔ یار اب دیکھو بیان کرنے والا کون اور پھر سننے والے کون؟ اللہ آپ بیان کرنے والا کون؟ نبی، اور سننے والے؟ ہمارے یہاں اگر شربت کا گلاس ہے تو لیو لیو لیو، وہ موقع کتنا، یہ بھی غلاموں کی ادائیں ہیں، وہ موقع کتنا پیارا ہوگا درست۔ اب سارے لوگ سن رہے تھے، اگر کوئی ایک سوئی بھی گر جائے نا تو اس کے گرنے کی آواز آ جائے، اس انداز میں سن رہے تھے۔ نبی فرماتے الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، میری طرف توجہ، یہ اللہ کا سمانا ہے۔ نبی فرماتے ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، اے میرے جانثارو، مجھ پہ مر مٹنے والوں، پیار کرنے والوں، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں آج نہ بتاؤں جو جنتیوں میں بھی اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں کیا نہ بتاؤں؟ اب نبی کہہ رہے، صحابہ نے ہاتھ جوڑے عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائیے، بتائیے۔ ایک تو جنتی ہونا یہ بڑی بات ہے، پھر ان میں بھی اشرف، اعلیٰ، سندر، بہتر۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں، آپ بتا دیں۔ نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ
ہم علماء امتی، جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء ہیں۔ پیارو، ایک حدیث اور سنا، ایک حدیث اور سناتا ہوں، سننا چاہ رہے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر نوٹ دینا اب میری طرف سے مفتی صاحب کے ہاتھ میں دینا، اور مجھے اپنا کام کرنے دو، اور توجہ سے سنتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من العبادہ قلة الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم۔ اس کا ترجمہ بڑے اچھے انداز میں کروں گا۔ نبی فرماتے ہیں، او لوگوں، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ 5 چیزیں بھی عبادت میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں پیارے بولو؟ یاد کرتے چلو، 5 چیزیں۔ اب صحابہ سنیں، نبی نے کہا نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ اب جو لوگ ولیمے اور عقیقے میں ڈونگوں کی خیریت پوچھتے ہیں، وہ خود ہی سمجھ رہے، اتنا کھاؤ جو نماز پڑھنے میں کاہلی نہ ہو، سستی نہ آئے۔ زیادہ کھا لو گے تو رکوع کرنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ پتہ نہیں وضو بچا یا نہیں بچا، سمجھ رہے نا؟ پھر یہ اور بھی بہت ساری مسئلے، کم کھاؤ گے، 2 لقمے کم کھاؤ گے نا تو گیس نہیں بنے گی، پیٹ کے مریض نہیں ہوگا، اور بہت نبی کا فرمان ہے تو فرمان۔ تو نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ بیٹھتے ہو مسجد میں؟ جمعے کے دن بھی نا، اول تو 5 وقت میں جاتے نہیں ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، دھوکے سے اگر جمعے کے دن پہنچ گئے تو فرض پڑھ کے اتنی تیز بھاگتا ہے جیسے کوئی پکڑ لے۔ نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ مگر پیارو، یہاں ایک بات روک کے ضرور کہوں گا، عالم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ عالم 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک عالم باعمل، جو عالم باعمل ہوتا، اور دوسرا عالم بدعمل۔ میں نے بے عمل نہیں کہا، بے عمل کا مطلب ہے جو اچھا عمل نہ کرے، بد عمل کا مطلب ہے جو برے کام کرے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو نبی نے فرمایا عالم 2 طریقے کا، یہ جو حدیثیں بتائی نا میں نے، یہ ان عالموں کے لیے ہیں جو عالم ربانی، جو اچھے عالم ہیں، عالم بعمل۔ ایک حدیث ان لوگوں کے لیے سنا دوں جو عالم بدعمل ہے۔ عالم ہے داڑھی کٹاتا ہے، عالم ہے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا ہے، عالم ہے غیبت کرتا ہے، اور بہت سارے خرافات آپ جانتے ہی ہیں، اس کو میں پھیلانا نہیں چاہتا۔ عالم بدعمل، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم بدعمل ہے تو وہ بت پرستوں سے، بتوں کو پوجنے والوں سے 2000 سال پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ بھی ذرا توجہ رکھنا، توجہ ہے نا؟ ہاں، تو بات نکل آئی، اور یہ علماء کے تعلق سے یہ بیٹھے، مجھے نام تو یاد نہیں تھے، ابھی بھی مجھ جیسا کم علم اگر پڑھے حدیثیں تو 10 20 حدیثیں علماء کی فضیلت میں پڑھ سکتا ہے، لیکن مجھے کچھ اور بولنا ہے۔ آپ لوگ اہل بیت اطہار کی محبت میں، امام حسین پاک کی محبت میں، اور آپ کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ آپ بریلی شریف کے رہنے والے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟
پوری دنیا اگر بریلی جانتی ہے، بریلی کو جانتی ہے، تو وہ اس کے خزانے کی وجہ سے نہیں جانتی، مال و دولت کی وجہ سے نہیں جانتی ہے، تمہاری سنیت اور اعلی حضرت کی وجہ سے جانتی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لیکن سبحان اب اللہ۔ سنو حضرت، ایک لفظ آتا ہے محب، کیا لفظ آتا ہے پیارے؟ بولو محب، اس کی جمع محبون۔ اب ہم کہیں گے عاشق اہل بیت، اس کی عربی محب اہل بیت، محبان اہل بیت، محبون اہل بیت۔ اب یہ دیکھو ہم لوگ سب محب ہیں، پیار کرنے والے ہیں اہل بیت سے، تو ہمارا بھی کہیں حدیث میں چرچا یا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اجازت ہو تو وہ نکالو، سننا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایک لفظ توجہ سننا، نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے، کیا ہے بولو؟ درخت کو سن کے آم یا مینگو یاد مت کر لیے، کئی فون آئے حضرت دعا کریو بچوں کے پھڑیاں بہت نکل لیکن تو میں نے کہا آم یاد، بولے ہاں یہ تو ہوا، اگر وہی پڑھا تو بچوں کو بتا دیتے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سبحان اللہ، حی یا قیوم، انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ رہتے۔ نبی فرماتے ہیں اے لوگو جنت میں ایک درخت ہے، اب وہ درخت ہے کیا؟ کائے کا؟ اجازت بتاؤں؟ آقا فرماتے انا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ نہیں فرمائے انا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں۔ اب درخت کے لیے ٹہنی بھی ہوتی ہے، خوشے بھی ہوتے ہیں، گچھے پھل بھی ہوتے ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں، کبھی پورا درخت ہوتا ہے۔ یار نبی نے 1500 سال پہلے تمہارا بھی بیان کر دیا۔ آقا فرماتے الا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں، اور پیارو سنو آگے جملہ سنو، نبی فرماتے والفاطمۃ حملها، اور اس درخت کی ٹہنی فاطمہ ہے، اور اس درخت کی ٹہنی کیا بولو؟ آقا فرماتے والعلی لقاؤها، اور اس درخت کا شگوفہ گچھا علی ہے۔ اور سنو نبی فرماتے ہیں والحسن والحسین ثمرتها، حسن اور حسین اس جنتی درخت کا پھل ہے۔ اب ذرا اپنے بارے میں سنو، شربت تو پلایا، کسی کے بیٹے کا عقیقہ نہیں، شادی نہیں، صرف اور صرف محبان اہل بیت ہیں آپ، اس لیے اب نبی فرماتے ہیں والمحبون من اہل البیت ورقها، نبی فرماتے ہیں اور اس جنتی درخت کے پتے میری اولاد سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، ذکر شہید آدم، اولاد رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ بھئی، میں کسی مولانا کی بات تو اور اچھا میں عربی عبارت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے، ہے نہیں؟ نبی نے فرما دیا
ہمارا آپ کا مقام اب کاٹو کہاں سے کاٹو گے؟ ایک بچی، ایک حدیث اور سناؤں گا، ہے نہیں، ایک بچی ہے نا، بچی جب وہ بالغ ہو کے جوان ہو جاتی ہے پھر اس کی شادی ہوتی ہے، علیکم السلام، کیا ہوتی ہے اس کی؟ بولو، شادی۔ شادی ہونے کے بعد پھر اس بچی کو دلہن بنا کے اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے، تو اس بچی کی شان الگ ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے نا اس کی شان، سب کی توجہ اسی طرف، اس کے گلے میں ہار، گجرے، دوپٹہ، اچھا سے اچھا سا لباس، اس کی شادی کا جوڑا الگ ہوتا ہے نا۔ اب ذرا پیار کرنے والے اہل بیت اطہار کے محبت میں کمیٹی والوں یہ سجانا اور یہ لیٹنگ کرنا، مائک علماء کو بلانا، سب یہ۔ اب ذرا سنو، کسی مولانا کی نہیں، میں صرف حدیث پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ حدیث ساتھ میں چلا رہا ہوں تاکہ معاملہ بالکل پکا ہوتا جائے۔ نبی فرماتے ہیں، سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو، ہوشیار ہو جاؤ۔ آقا فرماتے میری اولاد سے محبت دنیا میں کرتا تھا، پیار کرتا تھا، کربلا والوں کے عشق میں رہتا تھا، ان کی محبت ان کے سینے میں تھی، پھر وہ اسی محبت کے ساتھ اگر مر جائے، انتقال کر جائے، تو نبی فرماتے یزف الملائکہ الی الجنہ، فرشتے اسے اس شان سے جنت میں لے کے جائیں گے، کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جیسا کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ یار ایک جگہ نہیں، کئی جگہ، 1400 سال تک آپ حضور حسن میاں صاحب قبلہ آتے ہیں تو کہتے ہیں حضور دعا کرنا، کوئی اور پیر صاحب آتے ہیں دعا کرنا، اچھے نمازی آپ کے والد صاحب یا ماں سر جھکا کے سر پہ ہاتھ رکھوا کے کہتے ہیں والدہ محترمہ دعا کرنا، مفتی صاحب قاری صاحب جو بھی دعا کرنا، اچھے شخص سمجھے۔ لیکن ایک دعا ایسی ہے نا جو میرے نبی کی دعا ہے، اور آج نہیں، 1400-1500 سال پہلے میرے نبی نے وہ دعا فرما دی۔ وہ دعا کس کے لیے فرمائی؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤں، وہ دعا کس کے لیے فرمائی؟ وہ دعا نبی کی اولاد سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ ایک مقام اور ایک وقت ایسا تھا، توجہ رکھو بیٹا، ایک وقت اور ایک مقام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک وقت اور ایک مقام ایسا تھا، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، ممبر شریف، امام صاحب اگر خطبہ پڑھتے ہوں تو خطبہ چھوڑ کر کے انہیں جائز کام کرنے کی اجازت نہیں، خطبہ چھوڑ کر کے، یہاں تک کہ 3 جگہ ایسے ہیں جہاں پہ سرکار کا نام ہے تو ان پہ انگوٹھے چومنے کی بھی اجازت نہیں۔ وہ 3 جگہ کون کون سی؟ ایک تو یہی خطبہ، اگر خطبے میں حضور کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو وہاں پر انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے، سمجھ رہے میری بات؟ دوسرا قرآن پاک کی تلاوت اگر ہو رہی ہے وہاں پہ تو وہاں پر بھی انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے، اور تیسرا جیسے 5 آیات ہوتی ہے نا پڑھتے تو وَإِلَٰهُكُمْ جب پڑھتے تو مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ آتا نا، وہاں پر بھی انگوٹھے نہیں چومے۔ مطلب مقصد یہ ہے اگر خطبہ پڑھ رہے ہیں تو جو کام کرنا جائز ہے اس وقت وہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے، وہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ مگر یار ذرا سوچو، نبی خطبہ پڑھ رہے ہیں، حجرہ فاطمہ سے بچپنا حسین پاک کا نکلا، چھوٹا بچہ دوڑتا ہے تو پاؤں میں پاؤں ٹکرا کے گر جاتا ہے، نبی خطبہ پڑھ رہے، حسین پاک آئے، بچہ گر گیا، حسین پاک گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا، خاموش ہو گئے،
मिंबर शरीफ से उतरे, जाके हुसैन पाक को उठाया और चूमा, और चूमने के बाद इतने में इमाम हसन भी आ गए, दोनों बच्चों को लाए मिंबर के पास रखा, और रखने के बाद अब दुआ करते कहते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। अब नबी की जबान तो अरबी थी, आप लोग समझ रहे होंगे कोई कुरान पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन तर्जमा करूंगा तो ये दुआ है। नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, क्या करता हूं बोलो, इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, मेरे मौला तू भी इन दोनों से मोहब्बत करना, और ऐ अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करे कयामत तक का मुसलमान जो भी इनसे मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करना। अब मुझे बताओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की दुआ पहले ही हो गई, वाह, और क्या नबी की दुआ रद्द हो सकती, बोलो, नबी की दुआ रद्द नहीं हो सकती। अब एक सवाल बड़ी तेजी से उभर रहा है, और मुझे लगता है ये अहले हदीसों की तरफ से होगा, पता नहीं अल्लाह जाने की तरफ से पर्ची आई थी कई साल पहले। अब मैं तकरीरों में इस वजह से देता हूं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए जवाब उसका। सवाल पहले बताऊं कि ये सुनने की बात, आप लोग भी ना हम लोगों से ज्यादा नौजवानों सुनो, मोबाइल तुम इस्तेमाल करते हो चलाते हो, लेकिन इसको मिसयूज मत करो, सही इस्तेमाल करो। और ये भी इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है, तुम जिन मौलवियों की तकरीर सुनते हो ये भी देख लियो कि ये मौलवी कैसा है, वरना बहक जाओ, हमें पता नहीं रहेगा तो बहक जाए। लेकिन अब सुनो, मोबाइल को सही इस्तेमाल करा करो, पढ़ा करो, स्टडी किया करो। जो बच्चे स्कूल पढ़ने वाले ना, अगर उनके ग्रामर कमजोर है तो इससे ग्रामर टेंस वगैरह सारे याद कर लो। जो बच्चे अगर इंग्लिश में कमजोर है तो इंग्लिश, मोबाइल को काम में लाओ, अगर सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए ये एक उस्ताद है, टीचर है। और अगर खाली तेरी मेरी बहन बेटियों तो इस पे चैटिंग करोगे, SMS भेजोगे, मंगाओगे, इस तरीके की हंसना बोलना, उसी पर छोटी छोटी क्लिप पे मतलब उल्टी सीधी बना ये टाइम जाय करोगे, बेकार करोगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम किसी काम के नहीं रहोगे। बेशक बेशक। इसको सही इस्तेमाल करना। अब सवाल क्या सुनो, करबला शरीफ में 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक थे और उनके बेटे भी थे। सुभान अल्लाह। एक बेटे का नाम अली असगर, एक बेटे का नाम अली अकबर, एक बेटे का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उनके भतीजे भी थे, भतीजे का नाम हजरत कासिम, इमाम हसन के बेटे। उनके भांजे भी थे, सैयदा ज़ैनब के बेटे, उनका नाम औन मोहम्मद था। अब सवाल ये किया, तुम लोगों ने ये सबील लगाया, तुम लोगों ने ये शरबत और ये लाइटिंग और ये सब कुछ, और कहते हैं लब्बैक या हुसैन, बोलते नहीं बोलते, या बोलते हैं या हुसैन अल मदद, हुसैन पाक से मदद चाहते हो, उनके वास्ते से दुआ करते हो, उनका सदका मांगते हो। तो अब सवाल ये है कि यार तुम लोग अजीब हो, जो हुसैन अपने सगे बच्चों की मदद ना कर पाए, अपने भांजों की मदद ना कर पाए, अपने भतीजों की मदद ना कर पाए। सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं या खैर, बच्चे प्यारे होते हैं, भांजे प्यारे होते हैं, भतीजे प्यारे होते हैं। जो करबला में मौजूद थे वो हुसैन पाक अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, भांजों की मदद नहीं कर पाए, भतीजों की मदद नहीं कर पाए। 1400 साल के बाद तुम्हारी मदद कहां से कर पाएंगे? बंद करो ये ड्रामा, ऐसे बोलते। अब उसका जवाब तुम्हारे पास है नहीं है, लेकिन मैं बताऊं, अगर संभाल के सुनोगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत बाद में नंबर आता, पहले तो मुनाजरा तुमसे ही हो जाता है, पहले तो टक्कर तुमसे ही हो जाती है। लेकिन हमारी कौम के बच्चों को ये चीजें याद रहनी चाहिए। भाई एक बात बताओ, सवाल कर दो, कौन अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहता? पड़ोसी को बचाएगा पहले बच्चों को, आशिकों को बचाएगा पहले बच्चों को, भांजे भी हैं, भतीजे भी हैं, भाई भी, हजरत अब्बास भी हैं, सगे औलाद भी है, नहीं बचाए, नहीं मदद कर पाए, तो तुम्हारी मदद कहां से करेंगे?
तुम्हारी मदद कहां से करेंगे? तो इसके मैं दो जवाब दूंगा, एक इल्मी और एक इल्तिजामी, जो जहन में आ जाए। इजाजत है बोले? सवाल समझ गए? सवाल पीछे वालों मुझे मालूम होना चाहिए कि आप समझ गए। सवाल समझे आप लोग प्यारो? समझे? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। याद किया करो ये बातें। जवाब ये सुनो, यहां पर बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने हाई स्कूल भी कर लिया होगा, इंटर की तैयारी, या नेट में कितने लोग बैठे थे, मेरे पास बहुत फोन आया दुआ के लिए नेट में। तो हाई स्कूल का ले लो, सभी जानते हैं छोटे बड़े। उसके भाई ने या माँ बाप ने किसी बच्चे का फॉर्म भरवाया, फॉर्म भर गया, इतना बताओ ये फार्म जो भरा गया इम्तिहान देने के लिए या ना देने के लिए? देने के लिए, ठीक। अब अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, पूरी तैयारी चल रही है, किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, उसकी ट्यूशन लगा दी जाती है। तैयारी करने के बाद अब वो अगर पास हो जाए तो सारे लोग खुश, लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयां बट, अरे बहुत काम का बच्चा। और अगर इत्तेफाक से फेल हो जाए तो सब लोग खफा। भाई कहता है कि ये गलत दोस्तों में बैठ रहा, मोबाइल के चक्कर में पड़ गया, इसकी दोस्ती गलत है। मां कह रही है कि बिगड़ गया, बाप कह रहा है कि इसने मेरा सर झुका दिया, सारी बदनामी। बोलो है कि नहीं? ये तुम्हारे घर के बच्चों की बात है। मगर नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ, सैयदा फातिमा के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, जिनका नाम हुसैन पाक है। रमजानुल मुबारक के महीने से पहला जो महीना आता है उसका नाम शाबान है। उसकी 5 तारीख को 4 हिजरी में मदीना पाक में वो बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मेरे नबी ने लुआब दहन डाला, दैने कान में अजान, बाएं में तकबीर पड़ी, 7 दिन के बाद नाम हुसैन रखा और अकीका भी किया। ये बच्चा जब पैदा हुआ, इनकी माँ का नाम सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा, अब्बा का नाम हजरत अली। ये भी याद रखो, हजरत अली की सैयदा फातिमा के अलावा अलग अलग वक्तों में 8 बीबियां और भी थी। कुल मिला करके आपकी सारी बीबियां 9 थी। इन 9 बीबियों से 32 औलादें पैदा हुई, 15 लड़के 17 लड़कियां। मगर सैयदा के शिकम पाक से 6 बच्चे पैदा हुए। फातिमा के बेटे मुबारक से कितने बच्चे पैदा हुए? 6। 3 लड़के 3 लड़के। लड़कों का नाम हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, तीसरे का नाम लोगों ने कम सुना होगा, इमाम मोहसिन। ये बचपन ही में अल्लाह को प्यारे हो। इमाम मोहसिन। 3 इमाम हुसैन की बहनें थी, उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया और सैयदा ज़ैनब। एक बात कंफ्यूज की है, हुजूर की 4 बेटियां थी, उनके नाम भी यही थे। कोई ये ना समझ ले कि हजरत हुजूर की बेटियों का नाम बता दे। हुजूर की कितनी बेटी थी? 4। इसलिए बता रहा हूं ताकि क्लियर होता चला जाए। हुजूर की भी 4 बेटियां थी, एक का नाम हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, सैयदा ज़ैनब और सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा ने, उनकी 3 बेटी थी, अपनी बेटियों के भी वही नाम रखे जो बहनों के नाम थे। क्लियर हो गया ना? अब सुनो, इमाम हुसैन पाक जब पैदा हुए तो जिब्रील आए, कहा महबूब नवासाना लुआब दहन डाल रहे हैं, इस बच्चे से मुझे अल्लाह ने भेजा है, आप अगर वायदा करें तो इस बच्चे से इम्तिहान लिया जाएगा। का इम्तिहान का कैसा इम्तिहान? क्यों? कहा जब इस्लाम डगमगाता होगा, इस्लाम लड़खड़ाता होगा, जालिम सगी बहन के साथ निकाह को जारी कर देंगे, शराब आम हो जाएगी, ऐसे वक्त में आपका बेटा ये इम्तिहान देगा जिसका सेंटर करबला होगा, जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा। आपके बेटे को, नवासे को शहीद किया जाएगा। अब बताएं, आप बेटे को बचाना चाहते हैं या दीन इस्लाम का? और क्या होगा?
کا 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، اس کے بچوں کو بھی شہید کیا جائے گا۔ آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ اس کے حلقوم پر چھری چلائیں گے کربلا کے میدان میں۔ میرے نبی کو اسی دن سب کچھ بتا دیا، میرے نبی نے وعدہ کر لیا میرا بیٹا حسین امتحان دے کر کے دین اور اسلام کو بلند کر دے گا۔ نبی کا وعدہ۔ فاطمہ بولی ابا آپ کن سے بات کر رہے تھے؟ کیا میرا بچہ بول رہا؟ نہیں بیٹی، آنکھوں میں آنسو۔ ابا رو کیوں رہا؟ کہا بیٹی ایسے ایسے معاملہ، پوری بات بتا دی۔ اس بیٹے کو لوگ شہید کریں گے، تمہارے نانا کے کلمہ پڑھنے والے لوگ۔ اچھا یہ کیوں دین اور اسلام کو زندہ کرے گا؟ کہا اور میں نے جبریل سے وعدہ کر دیا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا میں اس بچے کی ایسی پرورش کروں گی، ایسی پرورش کروں گی، دنیا کی مائیں میری پرورش کو دیکھ کر کے فخر کریں گے۔ حضرت علی آ گئے، حضرت علی نے دیکھا باپ بیٹی میں کیا بات ہے، خاموش ہے۔ کہا علی تم بھی سن لو، تمہارا بیٹا امتحان دے گا۔ حضرت علی کہنے لگے آقا اس بچے کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ اور علی کا خون ہے، نانا کا تھوک ہے، انشاءاللہ یہ فیل نہیں کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بچہ ٹیوشن پڑھنے کا لائق ہوا امام حسین۔ اب نبی ساری باتیں بتا رہے ہیں، بیٹا سبحان ایسے اللہ۔ ایسے تمہاری بیٹی کے منہ پہ تماچا لگے گا، 3 دن بھوکا رکھا جائے گا، پیاسا رکھا جائے گا، میں نے وعدہ کر لیا۔ سیدہ فاطمہ آ رہی ہے، پڑھا رہی ہے، بیٹا تو اپنے نانا کا سر جھکنے مت دینا، دنیا یہ نہ کہے فاطمہ نے کیسا دودھ پلایا، بیٹا فیل ہو گیا۔ بیٹا کہہ رہا ہے ماں وقت تو آنے دو، آپ کا بیٹا 3 دن کیا اگر پوری زندگی بھی بھوکے پیاسے رہنا پڑے گا، اس وقت بھی میں اپنے نانا کے سر کو جھکنے نہیں دیں۔ حضرت علی بھی یہی کہہ رہے ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں بیٹا وہ دین جو تمہارے کاندھوں پہ جس کی ذمہ داری ہے، اسی کی خاطر ہم نے کتنی جنگیں لڑی، باب خیبر کو ڈھال بنا لیا، مگر تمہارے نانا پہ آنچ آنے نہیں دی۔ تو علی کا بیٹا کربلا میں جھک مت جانا، ٹوٹ مت جانا، ورنہ دنیا کہے گی علی کا سپوت فیل ہو گیا۔ بیٹا لاج رکھ لینا۔ حسین بولے بابا آپ نے تو باب خیبر اٹھا کر کے بلند کیا، مگر آپ کا بیٹا نانا کے دین کو بلند کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید آدم، ذکر شہید آدم، مسلک اعلی حضرت شہزادہ غوث آدم، اولاد غوث آدم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین پاک کو پتا یار اب فاطمہ دعا کرے، اے اللہ میرے بیٹے کو صبر دینا، امتحان میں کامیابی دینا، یہ نہیں کہ میرے بیٹے کو کربلا سے بچا دے۔ کوئی مولانا دکھا دے گا زندگی بھر غلامی کرو۔ علی بھی دعا کر رہے ہیں، میرے آقا بھی دعا کر رہے ہیں، ان لوگوں کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ سیدہ زینب بھی دعا کر رہے ہیں، حسن بھی، سارے جیسے بات اور سنو، جیسے آپ کی پیدائش کی شہرت اڑی تھی ویسے آپ کی شہادت کی بھی شہرت اڑ گئی تھی۔ حضور نے مٹی، حضرت جبریل نے جلا کے دی تھی نا مٹی شیشی میں، حضور نے وہ تک دے دی تھی، کہا اس دن یہ خون بن جائے گا، شہرت اڑ گئی۔ اب جواب تمہیں مل چکا ہوگا، سنو ان لوگوں سے کہہ دینا جو یہ کہتے ہیں کربلا میں حسین اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے، اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، اپنے بچوں کو پانی نہیں پلا پائے، ان سے کہنا پگلو میرا حسین کربلا میں گیا تھا، بچانے ضرور گیا تھا مگر بچوں کو بچانے نہیں گیا تھا، دین اور اسلام کو بچانے گیا تھا۔ میرا حسین کا
کربلا میں بچوں کی مدد کرنے نہیں بلکہ دین اور اسلام کی مدد کرنے گیا تھا. میرا حسین کربلا میں لڑنے نہیں گیا تھا بلکہ دین اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے گیا تھا. یہی وجہ تھی کوئی لڑنے جاتا تو کہ 6 مہینے کے بچے کو لے کے جاتا, 7 سال کی بیٹی کو لے کے جاتا, گھر کی عورتوں کو لے کے جاتا, مگر میرا حسین سارے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے گئے. چلو چلو نانا کے دین کو بچانا ہے, اگر دین کو بچوں کی ضرورت پڑے گی تو کسی اور کے گھر نہیں جاؤں گا, میرے گھر کے بچے کی قربانی کام آئے گی. اگر جوانوں کی ضرورت پڑے گی پیش کر دوں گا, اگر بھائی عباس کے بازوؤں کی ضرورت پڑے گی حاضر ہے. اگر یہ اسلام اب بھی زندہ نہیں ہوگا تو حسین اپنا سر دے دے گا اور دین اسلام کو زندہ کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ قتل تکبیر. حسین اصل میں مرگ یزید ہے. جواب مل گیا ہوگا آپ لوگوں کو. اب جواب دے لو, کہیو پاگلو میرا حسین بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے. وہ تو امتحان دینے گئے تھے, وعدہ تھا, نانا کے وعدے کو پورا کرنے گئے تھے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. مرگ بولتے موت کو. امام حسین پاک کی شہادت عدل میں یزید کی موت ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ مجھے ایک شعر اور یاد ہے. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. آپ کہنا یا حسین, پتہ نہیں آج کتنوں کی بیماریاں نکل جائیں گی. میرے حسین کی محفل میں جب آیا کرو نا, جو آرزو ہوا کرے, جو تمنا ہوا وہ لے کے بیٹھ جایا کرو. اے اللہ حسین کا صدقہ اولاد کی شکل میں عطا فرما دے, بیماری سے شفا کی شکل میں عطا فرما دے, کاروبار میں ترقی ہو جائے اس شکل میں عطا فرما دے. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. بولو یا حسین, یا حسین, یا حسین. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادتی وہ حسین. حسین پاک کربلا گئے بچوں کو بچانے نہیں بلکہ نانا کے دین کو بچانے گئے. اب جواب مل گئے نا, ان سے کہنا تمہیں پاور دیکھنا نا, تو کہنا حسین پاک کے بیٹے, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے, 13 یا 14 پیڑھی میں غریب نواز کا نام آتا ہے. کن کا نام آتا ہے؟ بولو پیارے.
ہائے ہائے ہائے، غریب نواز نے ہندوستان میں ایمان پھیلایا اور اعلی حضرت نے اسی کی حفاظت کر کے مسلمانوں کے ایمان کو بچایا۔ تم لوگوں پہ ڈبل حق ہے، ہم لوگوں کو ارے اللہ بہت خوش قسمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بریلی شریف میں پیدا کیا۔ کہیں جاؤ کہاں سے آؤ بریلی، اچھا بریلی شریف سے آئے، جھوٹتے کہتے ہیں بریلی شریف سے آئے۔ غریب نواز 13 یا 14 پیڑھی میں ان کا نمبر آتا، سنی ہوگی تم نے یہ تاریخ۔ غریب نواز پہ پانی بند کر دیا، بند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ جو انا ساگر تالاب ہے نا، ان لوگوں کا دھرم یہ دن بھر راجا مہاراجا رانی مہارانی بڑے بڑے پاپ کرتے تھے، پھر شام کو ناک پکڑ کے 3 ڈبکی مار لیا کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے ہم پوتر ہو گئے، پاک ہو گئے، یہ ان کا تھا وہ جانے۔ مگر یہ اللہ والے تھے، فقیر تھے، اب اگر وضو بنائیں گے تو ان کی رانیاں اور وہ سب نہاتی تھی اس میں، مطلب ادھر کو بڑے بڑے لوگ نہاتے تھے، اب وضو بنائیں گے تو کیسے نہ بنائیں گے؟ کلی کریں گے تو تالاب میں، ناک میں پانی تو تالاب میں، چہرہ دھوں گے تو تالاب میں، ہاتھ دھوں گے تالاب میں، پاؤں دھو۔ انہوں نے دیکھا ارے بولے یہ تو تالاب گندا کرے دے رہا، انہوں نے جا کے شکایت کر دی، بولے صاحب وہ تو تالاب کو گندا کر رہے ہیں، اس میں تھوکتے ہیں ناک سے، انہیں کیا پتا وضو بنا رہا ہے، ناک سے نکتے تھوکتے ہیں، مگر انہیں کیا پتا تھا تالاب کو گندا نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہندوستان کی گندگی کو دور کر رہے ہیں۔ پرتھوی راج چوہان نے کہا پانی بند، آئے کہا حضور پانی بند ہو گیا، پانی، غریب نواز بولے پانی بند ہو گیا، کہا جی، غریب نواز بولے فکر مت کرو، جنگ بدر میں بھی پانی ہم پہ ہی بند ہوا تھا، کربلا میں بھی پانی ہم پہ ہی بند ہوا تھا، اور آج ہندوستان میں بھی بند ہوا ہے، مگر آج کھول کے چھوڑے گئے۔ غریب نواز کتنی پیڑھی میں؟ 13 یا 14 پیڑھی میں۔ حسین کے بیٹے، اور کربلا میں کون تھے؟ ایک دم ڈائریکٹ سگے، ایک دم ڈائریکٹ سگے، اور یہاں ہندوستان میں کون ہے؟ 13-14 پیڑھی میں۔ اور ذرا پاور دیکھ، اگر ان بھائی صاحب کی آپ کی کسی کی اگر تھانے کچہری میں بات ہے نا تو خود اگر وہ جائے گا تو اور دبدبا ہوگا، اور اگر کسی دوسرے کو بھیج دے گا تو تھوڑا کم ہوگا۔ مگر ذرا غور کرو غریب نواز، ان کا ذرا رعب دیکھو، دبدبا دیکھو، خود نہیں گئے حسین پاک کے بیٹے کا مقام، خود نہیں گئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا، اور بعض روایتوں میں دوسرے فقیر کو بلایا، دونوں بتا دیں، جو 40 فقیر تھے نا ساتھ میں، بلایا کہ ادھر آؤ، یہ پیالہ لے جاؤ میرا، جہاں تک جاؤ پہنچ جاؤ، جب روک دیا جائے تو وہ انا ساگر کی طرف کو منہ کر کے کہہ دینا او پانی، خواجہ پیانے بلایا۔ بولے ہندوستان کی تاریخ ہے کہ نہیں؟ بولو ہے بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا غریب نواز کی طرف سے ہی، کیا بات جو ہے، کہتے ہیں حسین پاک اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، پانی نہیں پلا پائے، اگر ٹھوکر مار دیتا ایک بچہ تو پانی نکل آتا، سبحان اللہ سبحان دعا اللہ کر دیتے بارش ہو جاتی، سبحان اللہ، مگر کربلا میں جانے کا مقصد ہی کچھ اور تھا، سبحان پانی اللہ، مانگ لیتے تو فیل ہو جاتے، کیا بات ہے، نانا کا وعدہ ٹوٹ جاتا، کربلا میں جانے کا مطلب ہی مقصد ہی کچھ اور تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب غریب نواز نے خواجہ قطب الدین، ان کا نام لے کے میں روایت کرتا ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا بیٹا ادھر آؤ، یہ لے جاؤ اور جا پہنچ جاؤ، وہاں جا کے کہہ دینا خواجہ پیا نے بولا جا رہے سپاہیوں نے روک لیا، ایسے 2 بانس لگا دیے، ادھر بلم ادھر بلم، یہ طریقہ تھا روکنے کا، کہا نہیں جا سکتے، تمہیں پانی نہیں ملے گا، پانی بند ہے۔ وہ دونوں سپاہی دیکھ رہے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا او انا ساگر آجا، خواجہ پیا نے بلایا، سبحان اللہ، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، ذکر شہید اعظم، اولاد غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار مرید بھی مرید ہی تھا، اس نے نہیں سوچا کہ اتنے بڑے پیالے میں تھوڑا نا ساگر کیسے آ جائے گا، ہماری تمہاری طرح نہیں تھا، چکر میں رہتے ہیں دعوت کے، پیر کے
بعض مرید بولے حضور آپ تو بس خالی انگلی لگا دو، پیر نے انگلی لگا دی باقی پورا چاٹ گیا مرید ہی. ہماری تمہاری طرف مرید نہیں تھے، وہ اصلی مرید تھے یار. 10-20 اتنے فون آتے بولے حضرت دعا کریو، حضرت کام اچھا نہیں چل رہا، حضرت مالدار ہو جاؤ، حج کو جانا چاہ رہے ہو. اچھا اور گھر میں سونا اتنا ہے سب پیسے، اب حج کو جائے گا ہماری دعا سے. ہم نے کہا رہنے دے، کچھ تو فرض نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، فرض ہی چھوڑ. ایک بھی نہیں آتا حضرت دعا کریو میرے ابا کی مغفرت ہو جائے، میری امی کی مغفرت ہو جائے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. نہیں آتے. اب تو مرید ہوتا ہی اسی چکر میں ہے کہ پیر ایسا مل جائے جو ایک تعویذ میں مالدار کرتے. کیا بات ہے، واہ. مگر پیر بھی ایسے ہی، وہ بھی اتنے غریب کو مرید نہیں کرتا کہ اپنی دعا سے اس کا کام بن جائے. موٹے موٹوں کو ذرا مالدار کو مرید ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیتا کاروبار کیا چل رہا تمہارا، ڈیٹیل نکالنا، ڈیٹیل. کیا بات ہے، واہ. سمجھے پہلے ہی وہ بھی اس چکر میں اتنا موٹا لفافہ ہو جائے کہ میرا بھی 1 مہینے کا راشن پانی آ جائے. دونوں چکر میں ہے. مرید سمجھ رہا کہ وہ میری مرغی، پیر سمجھ رہا وہ میری مرغی، دونوں مارے جائیں گے، دونوں کٹیں گے ایک دوسرے کی مرغی. لیکن یہ قریب نواز بات آئی تو میں نے، اور اللہ معاف یار، پیر ہو تو تاج الشریعہ جیسا اللہ. اور سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی نہیں، آگے سنو، آگے ان لوگوں نے دیکھا ارے سرکار مفتی اعظم جیسے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شبیہ غوث اعظم ایسے ہی نہیں کہا جاتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیح بتا رہا ہوں. جن لوگوں نے دیکھا نا، جن لوگوں نے ان کے شب و روز دیکھے ہیں، صبح دوپہر شام دیکھا نا، جن لوگوں نے، ہاں جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے، تو آج وہ بغیر ڈرے، بغیر روک ٹوک کے یہی کہہ دیتے ہیں پوری دنیا میں ڈھونڈ لو یار، پیر ایسا ہاتھ نہیں آتا. اب تو اللہ معاف فرمائے، ٹانگیں پھیلا دے گا لمبی لمبی، اور عورتوں کی لائن لگی پڑی ہے. دوا کس کی لائن لگی پڑی ہے؟ اللہ کے بندو، 3 روٹی کھا رہا ہو، 1.5 کی عقل تو رکھنا چاہیے یار. لائن لگی پڑی ہے، اور پیر کا گوشت پھلا کر دیا تھا. اب وہ ہڈی سے گوشت چھڑا دیا، اب اس کی عادت ہو گئی، اب تو دبانا ہی پڑے گا، اب تو دبانا ہی پڑے گا یار. اگر میری بہنیں کہیں سن رہی ہوں تو میری گزارش ہے، اگر کوئی ایسا پیر آ جائے تو 2-4 ذرا نا ہٹی کٹی موٹی ذرا کھانے پینے والے گھر کی 2-4 مل کے پاؤں نہ دبائیں، ایسے پیر کا گلے ہی دبا دیں، پار کر دے، جو ہوگا دے گا. یار گند پھیلا کے رکھتی ہے. فقیر اللہ شاہ جی میاں حضور کا ذکر آتا ہے. ارے اتنے روشن فقیر تھے، دل کے حالات جانتے. ایک بات آ گئی بیچ میں تو بتا دوں. 2 مولانا اور وہ مولانا جن کے پینچے زیادہ اونچے ہوتے ہیں، اب سمجھ گئے ہوگا کون سے ہوں گے وہ. اور شاہ جی میاں حضور تالاب پہ بیٹھ کے وضو بنا رہے تھے. تو جب ہوا یہ مولانا، انہوں نے جب وضو کیا نا تو 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. تو آپ نے جو تھا نا 1/4 سر کا مسح کر لیا. ان دونوں مولانا نے آنکڑا فٹ کر دیا، بولے جو سنتوں کا پابند نہ ہو اور نوافل پہ کثرت نہ کرے ولی ہو ہی نہیں سکتا. چلو اب اس میاں کی، اس فقیر کی ٹانگ لیں گے. مگر کیا پتا تھا بیٹا ہاتھ غلط جگہ ڈال لو، مارے جاؤ گے، سمجھے. اب یہ جو تھا بڑی تیزی کا، یہ جو تھے فقیر چلا نہ جائے، وضو بنا کے چل رہے، بڑی تیزی جا رہے تھے، بڑی تیزی. وہ بھی وضو بنا کے وہیں بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے اور جیسے ہی پاس میں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسے سر کو پکڑا، شاہ جی حضور نے پکڑنے کے بعد بولے لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ کر کے یہاں سے گردن سے الگ کر کے ہاتھ میں لے لیا پورے سر، اور ہاتھ میں لینے کے بعد پورے تالاب میں ڈبو دیا. بولے لا الہ الا اللہ، پھر نکالا، پھر بولے لا الہ الا اللہ، پھر نکالا، پھر 3 مرتبہ ڈبونے کے بعد اور سر پہ رکھ لی. بولے محمد الرسول اللہ. بولے مولانا اب مسا تو چھوڑو، تو غسل بھی ہو گیا ہوگا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان شاہ جی میاں حضور، فیضان شاہ جی میاں حضور، فیضان تاج الشریعہ. سبحان اللہ. ایک شعر پڑھتا ہوں، اجازت ہے؟ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں. بات دوسری طرف کو نکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اب وہیں پہنچو، وہیں آ جاؤ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. کیونکہ بات پھر زیادہ پھیل جائے گی تو لمبی ہو جائے گی. سمیٹتا ہوا چلوں، راستے بند کرتا ہوا. اب میرا معاملہ یہ تو ہے نہیں کہ میں جو رٹ کے لایا ہوں آنکھیں بند کر دوں میں کسی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور وہ اپنا کام کر کے چلا. میرا مطلب یہ ہے میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی تقریر کرتا ہوں وہ آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کے کرتا ہوں. یہ سرکار مفتی اعظم کا فیضان ہے. اب سنو، غریب نواز کا وہ خادم خود نہیں گئے پاور دے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بولے او انا چاگر تجھے خواجہ پیانے بلایا، آ جاؤ. اب تم لوگ بتاؤ، تاریخ موجود ہے نہیں ہندوستان کی کہ پیالے میں پانی آ گیا تو آ گیا. اب ایمانداری سے بتانا، جو 14 پیڑھی میں غریب نواز کا بیٹا وہ بھی خود نہ جائے، خادم کو بھیج کے پانی بلوا لے، تو امام حسین کا سگا بیٹا کربلا میں پانی نہیں بلوا سکتا. اگر نہر فرات کی طرف کو اشارہ کر دیتا کہ پانی آ جا تو پانی آ جاتا. مگر میرے نبی کے گھرانے کا بچہ کربلا میں جو گیا تھا پانی پینے نہیں گیا تھا، بچوں کو بچانے نہیں گیا تھا، اپنی قربانی پیش کر کے نانا کے دین کو بچانے گیا تھا اور نانا کے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے گیا. پتہ چل گئی بات. اب جواب دے لو گے. اب تھوڑا آگے اور بڑھتے ہیں. ایک سوال اور آ رہا ہے. 1 منٹ میں جب تک آپ لوگ کلمہ شریف پڑھو میں ٹائم دیتا ہوں. کلمہ شریف پڑھیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2:30 بج گئے اور مجھے جانا بھی ہے کیونکہ میری فلائٹ کلکتہ جاؤں گا. کل میری تقریر درگا پور میں. دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ایک قرآن شریف کی آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. دوسری اس میں بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اس کا مطلب یہ ہے پیارو، مطلب یہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، وہ اپنے رب کے پاس سے کھاتے پیتے ہیں. عند ربهم یرزقون. اب یار ایک سوال ہوتا ہے، یہ سوال کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. سوال کیا؟ شہید کا مطلب انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، قتل کیا گیا، اس کا جسم یہاں ہے اور اس کا سر کٹ کے وہاں ہے. اب تم بریلی کے کسی MBBS ڈاکٹر کو یا MD کو یا BOMS کو کسی کو بھی لاؤ اور کہو صاحب ہمارے مریض کو دیکھ لو، ہمارے مریض کو دیکھ لو. وہ آ گیا، جب آ کے دیکھے گا اس کا سر کہاں ہے، سر وہ صاحب سر ادھر رکھا ہے. تو کہے گا پاگل ہوئے ہو، یہ مریض ہے، یہ تو مر چکا ہے، اسے کیا دیکھوں، پہلے تمہیں دیکھنا پڑے گا مجھے. یہی تو کہتا کہ پہلے تمہارا علاج کرنا پڑے گا. کہا یہ تو مر چکا ہے. نہیں، مرا نہیں ہے، ہم تمہاری نہیں مان سکتے. ہمارا قرآن کہتا جو لوگ شہید ہو وہ مرتے نہیں، زندہ ہے. وہ کہے گا ارے پاگل ہو گیا، مر چکا یہ. اگر زندہ ہوتا تو بولتا، سنتا، دیکھتا، اٹھ کے بیٹھتا.
تمہارے ساتھ بات چیت کرتا. یہ زندہ نہیں، مر چکا، جسم کہیں سر گئی. اچھا چلو تم ڈاکٹر کی نہیں مان رہے، تم ایمان والے ہو، قرآن کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ہی پڑے گا. لیکن غیر مسلم کیسے مانے گا؟ اس کا تو ایمان نہیں. کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، سب نے تفسیر یہی لکھی، سب نے تفسیر. مگر اعلیٰ حضرت کے یہاں سے جو ایک شاگرد ہوئے جن کا نام صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، اعلیٰ حضرت کے انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. یار اعلیٰ حضرت علم کے چشمے پھوٹتے تھے یہاں سے. صحیح بتا رہا ہوں، لوگوں نے بھی ڈھنگ سے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں، ڈھنگ سے پڑھا ہی نہیں. بس یہ سوچ پہ ہیں. ایمانداری کی بات بتاؤ، اگر کوئی شراب پیے اور مجھ سے پوچھے یا آپ سے پوچھے، آپ مجھے صحیح بتاؤ گے؟ آپ غلط بتاؤ گے. اگر کسی خانقاہ میں شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا، اب کوئی فتویٰ لینے کے لیے گیا، تو اعلیٰ حضرت کیا قرآن و حدیث نہیں بتاتے؟ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کا مسئلہ جو تھا اس سے استنباط کر کے پیش کر دیا. ایک تو سدھرنا چاہیے ہمیں، اور ہم بجائے سدھرنے کے اعلیٰ حضرت کے مخالف ہو جائیں، یہ تو غلطی ہماری ہے. اگر شرابی یا جواری یا نشیڑیا تقریر میں اگر خلاف ہو تو کمیٹی والوں سے لڑ جائے، وہ یہ کہ ہمارے خلاف تقریر ہوئی. ارے ہم نے تو اسلام کا پیغام دیا، تمہیں غلط ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوا کیوں؟ لیکن سنو، پوری دنیا نے، سارے مفسرین نے یہی لکھ کے چلے گئے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. ارے یار حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا تھا، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا اگر میں نہ ہوں تو شریعت کا مسئلہ ان سے پوچھ لیا کرو، میں اعتماد کرتا ہوں. اللہ، ان سے پوچھ لیا کرو. جیسے سرکار مفتی اعظم نے تاج الشریعہ کو لاہور بھیجا تھا، کہا میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں، لکھ کے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا سنو، سب نے یہی جواب دیا، مگر نبی نے آخری حج میں، حجۃ الوداع بولتے ہیں نا اس کو، تقریر میں یہی کہا تھا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اولاد، ایک قرآن. دونوں کا دامن پکڑے رہنا، دونوں کو پکڑے رہنا، کامیاب رہو گے. بعض نے یہ کہا کہ اگر قرآن کی تفسیر دیکھنا ہے اہل بیت کو دیکھو، سبحان قرآن اللہ. کے معجزات دیکھنا تو اہل بیت کو دیکھو، قرآن کی عظمت سمجھنی ہے تو اہل بیت کو دیکھو. یہ بعض نے کہا. لیکن سنو، ابھی قرآن نامکمل رہا. قرآن تفسیر کے اعتبار سے غیر مسلموں کے لیے یہ جواب کوئی نہیں دے پایا تھا. اگر یہ زندہ ہوتا تو یہ بولتا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں امریکہ کا ڈاکٹر آ جائے وہ بھی یہی کہے گا، مگر میرا حسین جب دنیا سے گیا، شہید ہوا، تو قرآن کی اس آیت کا بھی مکمل جواب دے کے گیا ہے کہ لوگوں دیکھو تم یہ کہتے تھے مگر پریکٹیکل طور پر آج تک کسی نے جواب نہیں دیا. مگر میں حسین، میرا جسم کربلا میں ہے، میرا سر نیزے پر ہے، مگر پھر بھی قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پوچھو حسین کا کٹا ہوا سر کیا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ لوگوں تم شہید کو مردہ کہتے ہو، دیکھو تمہاری ڈاکٹری فیل ہے، لیکن قرآن حق اور سچ ہے. جو شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید آدم، فیضان تاج الشریعہ، اولاد غوث آدم، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پریکٹیکل طور پہ جواب کتنا پیارا ہوا نہیں ہوا جواب. ایسی بہت ساری باتیں اگر پڑھو نا، فیصلہ تو بہت پہلے ہی ہو چکا، مگر لڑائی جھگڑ. دیکھو تمہارے ذہن کو ایک چیز اور قریب کرنا چاہوں گا، بات ابھی مجھے یاد ہے، ذرا توجہ سے سننا، تم خود فیصلہ کر لو. کوئی بھی چیز اگر دھیان سے سن لو نا تو فیصلہ ہو سکتا. 10 محرم کو امام حسین پاک شہید ہوئے، 61 ہجری میں شہید ہوئے، جمعے کے دن شہید ہوئے، کربلا شریف میں شہید ہوئے. بات ہے سنو، 10 محرم کو وہاں کیا تھا؟
امام حسین پاک کے بچے بھوکے پیاسے شہید ہوئے لیٹے، ان کے بھانجے بھی شہید ہوئے لیٹے، بھتیجے بھی شہید ہوئے لیٹے، اور لیٹے تو نہیں لیٹے، ان کے بھائی بھی حضرت عباس کے بازو کٹے شہید ہوئے لیٹے۔ لیٹنے کا مطلب میں ادباً استعمال کر رہا ہوں، یہ میرے کہنے کی ہمت نہیں پڑی کہ ادھر کٹے ہوئے پڑے تھے یا یہ، تو میں لیٹنے کا بولوں تو سمجھ لینا بات، ٹھیک ہے۔ امام حسین پاک بھی شہید ہوئے لیٹے تھے، ان کے بھائی عباس ان کے بازو کٹے مگر شہید ہوئے لیٹے تھے۔ حسین پاک کی سگی بیٹی جن کا نام عربی میں حضرت سکینہ آتا، سکینہ عربی میں، لیکن اردو میں ہم ان کو سکینہ پڑھتے ہیں۔ حضرت سکینہ کی عمر 7 سال، پھپھو کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی تھی، پھپھو زینب، سیدہ زینب امام حسین کی بہن، کہہ رہی تھی پھپھو مجھے ایک مرتبہ میرے بابا کا چہرہ دکھا دو، مگر ظالموں نے وہ کاٹ کے خولی کے نیزے پہ، بچی رو رہی تھی، میں نے سب کو چہرے کو دیکھ لیا مگر بابا کو نہیں دیکھا۔ یار کیا وقت ہوگا، سید زادیاں جن کا ذکر قرآن میں قلّا، جن سے محبت کا حکم ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی تھی، امام زین العابدین کا یہاں سے جبہ پکڑ کے کھینچ کے یہاں ڈال دیا تھا، 3 دن بخار میں تپ رہے تھے، کسی سید زادی کے ہاتھ آگے کو کسی کے پیچھے کو باندھ دیے تھے، حضرت سکینہ کے منہ پہ تماچا مارا، کان سے بالی کھینچ لی، خون نکل آیا۔ کربلا شریف میں کیا منظر تھا، 10 محرم، ہم حسینی ہیں مگر ہم سے ہماری تاریخ لوگوں نے بھلا دی، ذہنوں سے صاف کر دیا، ہٹا دی۔ ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے، 10 محرم ہوتا ہے، ایمانداری سے مجھے بتاؤ 10 محرم کو کربلا شریف میں ہمارے یہاں کیا ہوتا؟ حلوے پراٹھے کی دکانیں، جلیبیوں کی دکانیں، لڈو مٹھائی وغیرہ کی دکانیں، جھولے لگے ہوتے ہیں، جھولے، پورا میلہ لگا ہوا ہوتا، اور یہاں تک نہیں، جن کی شادی ہو گئی نئی نئی وہ اپنی بیویوں کو میلے لے کے جا رہے ہیں۔ ہماری تمہاری جوان بہن بیٹیاں ہاتھ میں موبائل لیا میلے جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کاندھے پہ بٹھا کے ان کو میلے گھما کے لا رہے ہیں، کوئی ادھر سے پھکنے خرید کے لا رہا، کوئی گڑیاں کھلونے خرید کے لا رہے ہیں۔ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آج دن کیا ہے؟ کیا 10 محرم کی بات کر رہا ہوں میں، کیا کسی کے باپ کی شادی، کیا انجوائے کا دن ہے؟ کیا کسی کے بیٹے کا ولیمہ یا عقیقہ، کسی کی بیٹی کی رخصتی ہے؟ کیا ہوا تھا وہاں 10 محرم کو؟ بھوکے پیاسے شہید ہوئے لیٹے تھے، سید زادیوں کے خیموں میں آگ لگا دی تھی، حضرت سکینہ رو رو کے گھوم رہی تھی، اور ہمارے یہاں ڈھول تاشے گاجے باجوں میں لگ گئے۔ حضرت دکھ ہوتا ہے، پہلے تو خالی ڈھول ہی بجاتے تھے، اب تو 80% نوجوان بیئر اور شراب پی پی کے ڈھول بجا رہے ہیں۔ معاف کرنا، میرے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں، لوگ غیر مسلم تھو تھو کر رہے ہیں، اتنے اتنے بڑے ڈنڈے لے لیے ہاتھوں میں، کھیلنا کسی سے آتا نہیں، لاٹھی چلانی آتی نہیں، تلوار چلانی آتی نہیں، ڈنڈے لے لیے، شراب پی لیے، اسی کے نشے میں جھوم رہا، کود رہا، ادھر ادھر ناچ رہا، گالیاں بکریا، کچھ بھی، شرابی آدمی تو کچھ بھی کہہ سکتا۔ کیا تھا، کیا کر دیا؟ دل نہیں روئے گا کیا؟ تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ بولو حسینیوں کا یہ کارنامہ ہے؟ آج تک کسی کے باپ نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں یہ تاریخ بتائی کہ بیٹی تم میلے جا رہی ہے؟ یہ دن جانتی ہے کون سا؟ یہ تاریخ جانتی ہے کیا؟ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بتایا؟ بعض کربلا گاؤں میں دیکھو، شہر سے ہٹ کے ندی کے کنارے ہوتی، حضرت 50 لڑکیوں کی عزت پہ لپھنگے لڑکوں کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں، میرے اشارے سمجھ رہے ہو؟ نہ جانے کتنوں کی موبائل پہ پہلے سیٹنگ ہو جاتی ہے، وہاں وعدے پورے ہو رہے ہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ، سینکڑوں مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں تھوڑا بول رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں، مگر خود سوچو یار، تمہیں پتہ نہیں، مطلب باپ بالکل آزاد ہے، ادھر ندی کے کنارے پہ، ادھر گنے کے کھیت میں، مطلب
कितनी खुल के मैं तुम्हें बताऊं, ऐसे हालात, ये बाप कहां, ये मां कहां है, आवारा कर दी, तुम्हें असली रास्ते से हटा दिया। तुम्हारा मिशन क्या था, तुम्हारा रास्ता क्या था? अब आला हजरत ने इन तमाम चीजों पर फतवा लगाया, तो जो लोग गुंडागर्दी करने वाले थे आला हजरत को बुरा कहने लगे। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, आला हजरत ने किसका दिल दुखाया? शरीयत को साफ किया, छान फटक के हम तक मसाइल पहुंचे। पूरी दुनिया के मौलवी, खासकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश के जहां जहां उर्दू चलती है, वहां के मौलवी उस वक्त तक फतवा नहीं लिख पाते जब तक आला हजरत की किताबों का मुताला ना करते। किसकी आला हजरत ने जमीन छीनी है, किसके आला हजरत ने बैल छीने, किसके आला हजरत ने घर में डाका डाला? शर्म आनी चाहिए हमें, हमें शर्म आनी चाहिए। एक तो हमारे सामने बिल्कुल रास्ता साफ दिखा दिया। यार ऐसे मोहसिन का जिंदगी भर तुम्हें एहसान नहीं भूलना चाहिए। ऐसे मोहसिन को, उसकी नस्लों को याद करना चाहिए। तुम बरेली में रहते हो इसलिए बता के जा रहा हूं। सुनो, 10 मुहर्रम को क्या क्या होता है। कुछ लफंगे लड़के, उन्हें भी पता नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपनी तारीख से बस मोबाइल पे सेटिंग हो जाए, चैटिंग हो जाए, वायदे हो जाते हैं और बात मोटरसाइकिल उठा ली, घूमते फिर रहे हैं, गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं। किसी के घर में गोबर फेंक दिया, किसी के मोटरसाइकिल की लाइट तोड़ दी, किसी के बल्ब तोड़ दिए, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। ये हुसैनियों का काम है क्या? हुसैनियों का काम है ये? सीने पर रख के मुझे बताओ साहब, यार कितनी तकलीफ। मुबारकबाद है आज इन बच्चों को, मुबारकबाद है इन बच्चों को। इन्होंने जो प्रोग्राम सजाया, ये उलमा अपनी अपनी मस्जिदों से, मदरसों से आया, ये गुनाहगार भी आया। अल्लाह मुझे तौफीक दे रहा, बोल लो मगर माफ कर देना। मैं किसी की बहन बेटी को बेइज्जत करना नहीं चाहता। तुम्हें क्या पता है, कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती। आज सैकड़ों दर्जनों लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई। इतना इशारा करूंगा, इस बात को आगे तक समझियो। ये सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से, तुम्हारे ढीलपन की वजह से बेटी को बिल्कुल आजाद कर दिया, छोड़ दिया। बाप देख के आंख बंद कर लेता, आंख गैर मुस्लिम लड़के की मोटरसाइकिल पे चाउमीन खाने जा रही है, बर्गर खाने जा रही है, मोमोज खाने जा रही है, पिज्जा खाने जा रही है। तेरी जिंदगी, तू बाप है, तू मां है? जरा सोचो, गौर करो यार। तुम्हें पता नहीं है अभी क्या मिशन चलना है लोगों को। और इसी स्टेज से ये पैगाम सुन लो, ये ताजुश शरिया के जितने चाहने वाले, हुजूर अहसन मियां के सब चाहने वाले, आला हजरत और सारे बुजुर्गों के चाहने वाले जो हक पर हैं। लेकिन सुनो, इस स्टेज से ये पैगाम है, इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता कि तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत करो, किसी गैर मुस्लिम की बहन बेटी की इज्जत लूटो। इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है, अगर जो नबी का गुलाम होगा तो जैसे तेरी बहन बेटी की इज्जत, वैसे ही दूसरे की बहन बेटी की इज्जत है। नबी का गुलाम जब चलता है तो किसी की बहन बेटी को तकता नहीं है, नजरें नीचे को करके चलता है। नबी का गुलाम वो है, अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके पहनने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने फिरने उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। ऐसा होता है जिधर से निकल जाए अपने नहीं गैर कहते हैं। जब गुलाम हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन